بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کی جانب سے تکالیف اور اذیتوں اور مصیبتوں کا ایک سلسلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ابتدائی کوشش یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے سامنے بدنام کیا جائے، نبی کے بارے میں کاہن، نجومی اور جادوگر وغیرہ کہہ کر لوگوں میں عام کر دیا جائے تاکہ لوگ آپ کے سامنے نہ آ سکیں، آپ کی باتیں نہ سن سکیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس بدنامی میں یا بدنام کرنے کا جو مشن ہے اس میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو جسمانی اعتبار سے تکلیف دینا شروع کر دیا. ان تکالیف میں سے ایک تکلیف یا تو آپ کے گھریلو معاملات میں آپ کو پریشان کر دینا، یا پھر آپ کے جسم کو اذیت پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ابو لہب ہوا کرتے تھے. ابو لہب جو نبی کے چچا ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں بیٹیاں بعد میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں رہیں، جس سے ان کو ذو النورین کہا گیا. یہ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوا تھا. ایک بیٹے کا نام تھا عتبہ اور دوسرے کا نام تھا عتیبہ. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کتنا قریبی تعلق تھا. کوئی شخص اپنی دو بیٹیاں ایک ہی گھر میں دے دے تو اس میں اعتماد چاہیے، بھروسہ چاہیے، تقرب چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے گھر میں ان کے دو بیٹوں کے پاس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان دعوت شروع کر دی، ابو لہب ابتدا سے ہی نبی کو ان کی دعوت سے روک رہا تھا. جب اسے کامیابی نہیں مل رہی تھی تو اس نے نفرت کا ایسا اظہار کیا کہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو چھوڑ دو. نتیجہ یہ ہوا کہ عتبہ اور عتیبہ نے رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو طلاق دے دی. ابھی دعوت کی ابتدا ہے، جہاں لوگ فکری حساب سے تنگ کر رہے ہیں، شاعر، کاہن، نجومی، جادوگر طرح طرح کے الزامات لگا کر بدنام کر رہے ہیں، تو ان تکالیف میں پھر اچانک گھر پر حملہ کر دینا، دو بیٹیوں کو طلاق دے کر گھر واپس پہنچا دینا، یہ تو باپ کو ہی پتہ ہے اس کی تکلیف کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صبر کیا، دو بیٹیوں نے بھی صبر کیا. بیٹیوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا آپ کی وجہ سے ایسا ہوا، چھوڑ دیجیے آپ اپنا کام،
ہماری زندگیاں دیکھیے، ہمارا مستقبل دیکھیے۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کے واسطے تو کم سے کم کوئی صحیح راستہ، دوسرا راستہ اپنا لیجئے۔ سب نے صبر کیا کہ ہم جو بھی قربانیاں دے رہے ہیں وہ اسلام کی خاطر ہیں۔ اسلام کی خاطر جب ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ سکتے ہیں، اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام بیابان جگہ پر آ کر زندگی گزار سکتے ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں ان پر سابقہ لوگوں نے دی ہیں، ہم یہ نہیں دے سکتے؟ بیٹیوں نے صبر کیا، بیٹیاں رہی گھر میں۔ مدینہ کا پورا عرصہ گزر گیا، بیٹیاں گھر میں ہیں، لیکن ابو لہب کو اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ بیٹیاں گھر میں آ گئی تب بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی اپنے مشن پر چل رہے ہیں، دعوت دیتے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو غلط بتا رہے ہیں، یہ کام سلسلہ جاری ہے۔ وہیں ان کی بیوی، ابو لہب کی بیوی، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوس میں رہتے ہوئے ہمیشہ تکلیف دیتی تھی۔ کبھی آپ کے دروازے پر کچرا پھینک دیتی، جیسے بعض مرتبہ کبھی پڑوسی آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ گھر سے باہر نکلتی، گھر کا پورا کچرا جمع کرتی، انہیں پتہ ہے گھر سے باہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی نہیں ہے، یعنی بیوی نہیں نکلے گی، شوہر ہی نکلیں گے، تو گھر کے باہر دروازے پر کچرا پھینک دیتی، کبھی کانٹے لا کر ڈال دیتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں اور آپ کے پیروں میں کانٹے چبھ جائے۔ پھر گھر کے اوپر سے دیکھتے کہ نیچے ہانڈی پہ کھانا بن رہا ہے، اچانک سے یہاں سے کچرا پھینک دیتے تاکہ ہانڈی میں گر جائے، کھانا خراب ہو جائے۔ ایسی تکلیفیں، ایسی مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ صبر کرتے رہے۔ اسلام کی دعوت اتنی آسانی سے دنیا کے اندر عام نہیں ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنے مذہب اسلام کی قیمت نہیں پتہ ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی میں ایسی مصیبتیں دیکھی ہیں؟ ہمارے اطراف میں تو غیر مسلم بہت رہے ہیں، ہمارے ساتھی بھی رہے، دوست بھی رہے، پڑوسی بھی رہے، ہم سفر بھی رہے، ہم تجارت بھی رہے۔ کبھی ایسا اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے کھانے میں کچرا پھینکا ہو؟ نہیں ہوا ایسا۔ نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بناتے ہیں اور ہانڈی میں کچرا پھینکا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے صحن میں کہیں نماز پڑھنے لگتے ہیں، پڑوس سے کچرا اوپر سے آ جاتا ہے، آپ کے بدن کے اوپر کچرا گر جاتا ہے، گندگی پھینک دی جاتی ہے، آپ اس پر بھی صبر کر رہے ہیں۔ جوان بیٹیاں ہیں، بیوی موجود ہے، یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد بیٹیوں پر باپ کے بارے میں کیا اثر ہوتا ہوگا؟ بیوی کیا تصور کرتی ہوگی کہ یہ تو مکے کا سب سے بڑا محترم معزز انسان تھا، سارے لوگ اس کو امین و صادق کہتے تھے، اس کے ساتھ ایسی حرمتی، اتنی تکلیف، اتنی مصیبتیں، لیکن نبی نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معمولی سی تکلیف اور مصیبت ہم پر آ جاتی ہے تو ہماری زبانوں کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے اخلاق ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ دیکھو تم کون ہو، مسلمان ہو کہتے ہیں، سامنے والا اچھا رہے گا تو میں اچھا رہوں گا، وہ اگر گالی دے گا تو میں کیوں بخشوں گا؟ یہ امتحان ہے، امتحان ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اچھے کے ساتھ آپ اچھا کرو گے اور جو آپ کے ساتھ برا کرے گا آپ برے بن جاؤ گے، تب مومن کہاں رہے؟ شیطان دل میں ہے، شیطان دل میں ہے،
بس موقع نہیں ملا ہے برائی کرنے کا، اس لیے برائی نہیں ہو رہی ہے۔ فلاں کافر اسلام کے بارے میں کچھ کہے گا تو ہم اس کے مذہب کے بارے میں بولیں گے، وہ ہمارے نبی کے خلاف بولے گا تو ہم اس کے پتلے جلائیں گے، اس کی توہین کرنے لگیں گے، سرے بازار ان کو دھمکیاں دیں گے، گالیاں دیں گے۔ جس وقت نبی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، ابوبکر صدیق مسلمان تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، کئی صحابہ موجود ہیں جو مسلمان ہیں، نبی کے بارے میں یہ سنتے ہیں، مگر کوئی اس کا جواب نہیں۔ اللہ سے دعائیں، اللہ سے دعائیں، جو تکلیفیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم کو اجر عطا فرمائے گا، اور ایسا اس کا رد عمل ہم دکھائیں گے کہ بعد میں انہیں کچھ شرمندگی ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی درمیان میں دوسرے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 2 بیٹیاں گھر میں طلاق ہو کر آ گئیں، بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹے پیدا ہوئے، چند دن کے بعد انتقال کرتے چلے گئے۔ ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابو لہب خوشی منا کر خوشیوں میں الگ الگ گھروں میں جا کر لوگوں سے کہتا تھا، دیکھو محمد لاولد ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے دین کو پھیلانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہمارے گھر میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بازو میں اگر کافر بھی ہو تو ہمارے پاس آ کر تعزیت داری کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، ہمت دلاتا ہے، دشمن بھی ہو۔ نبی کے ساتھ نبی کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے نے کیا کیا تھا، بچے کا کیا مطلب؟ بچے کے وفات پر بھی خوشی منائی جائے؟ انہیں بچے کی وفات پر خوشی نہیں تھی، انہیں حقیقت میں نبی کے نفس کو چوٹ پہنچانا تھا، اندر سے ان کو کھوکھلا کر دینے کی نیت تھی کہ ایسے ان کو جھنجھوڑا جائے کہ دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ کر یہ پہاڑ کے نیچے دب کر ختم ہو جائیں اور پھر کبھی اپنے مذہب کی دعوت نہ دے سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی صبر کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب کی بیوی جن کا نام ام جمیل ہے، ام جمیل بنت حرب بن امیہ، اس کو جب پتہ چلا کہ ان کے شوہر کے بارے میں قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی ہے، ہاتھوں میں کچھ پتھر لیے اور کعبے کی طرف چل دی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اسے معلوم تھا کہ وہاں نبی ہیں، گھر سے نکلتی ہے تاکہ جا کر نبی کو ماریں، پڑوسی عورت ہیں، پتھر لے کر نبی کو مارنا چاہتی ہے۔ وہ کعبے کے قریب پہنچ گئی، وہ جا کر پوچھتے، اے ابوبکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ابوبکر سوچنے لگے، ساتھی تو میرا بازو میں ہے، یہ ایسے کیوں پوچھ رہی ہے؟ ابوبکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ میرے شوہر کی اور میری مذمت کرتے ہیں، قرآن میں ایسی آیت نازل ہوئی ہماری مذمت کے بارے میں، ہماری برائی ذکر کی گئی ہے، جاؤ اپنے ساتھی سے کہہ دو کہ جیسے تم آیتیں بولتے رہتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو، ایسے تو ہم بھی بنا بنا کر بول سکتے ہیں۔ تو اس نے اسی جگہ ابوبکر صدیق کے سامنے کہا، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، تبت یدا ابی لہب وتب، ایک وزن ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ایک وزن ہے اس میں۔
اس نے سوچا کہ یہ تو محمد نے بنا لیا ہے، میں بھی بنا سکتی ہوں، فوراً کہہ دیا مذممن عصینا وامرہ قلینا ودینہ وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم مذمم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ محمد نہیں کہا اس نے، محمد کی جگہ پر نبی کو مذمم کہہ دیا۔ جیسے کبھی کسی کے نام کو چرانے کے لیے نام تھوڑا بدل کر پیش کیا جاتا ہے، تو نبی کا نام توڑ موڑ کر اس نے اس طرح سے بولا مذممن عصینا، ہم مذمم کی نافرمانی کرتے ہیں، وامرہ ابینا، اور اس کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، ودینہ قلینا، اس کے دین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، نہیں مانتے اس کو ہم۔ جاؤ اپنے ساتھی سے ایسا کہہ دو۔ واپس چلے گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز مکمل ہو گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ام جمیل آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ محمد کہاں ہیں، آپ تو یہی ہیں، اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ کہا ہاں نہیں دیکھا اس نے۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر میرے سامنے پردہ ڈال دیا، میں تمہارے بازو میں ہوں، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، تم سے بات کر رہی ہیں، مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ وہ عورت مجھے پتھر مارنا چاہتی تھی، اللہ نے مجھے اس اذیت سے بچا لیا۔ کہا اس نے آپ کی ایسی برائی کی ہے؟ اس نے کہا ہے مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ کوئی جواب؟ کہا نہیں۔ اس نے محمد کو نہیں کہا، مذمم کو کہا ہے۔ کوئی ہوگا مذمم جس کو تکلیف ہو؟ میں تو محمد ہوں۔ اس نے کہا مذممن عصینا، پتہ نہیں کون مذمم ہے یہ، میرا نام تو محمد ہے، اس نے مجھے نہیں کہا ہے، مذمم کو کہا ہے، اسے تکلیف ہو، مجھے نہیں۔ ہمیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکیم تھے، ایسے بردبار دور اندیش تھے کہ آپ نے ایسی عورت کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ جو اتنی حد تک گر چکے ہیں انہیں کیا کہا جائے، بس ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے، موقع جیسے ملے گا قرآن کی تلاوت کریں گے، انہیں سمجھاتے رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص پڑوسی تھے، ان پڑوسیوں نے ہمیشہ نبی کو تکلیف دی۔ گھر کے دائیں بائیں جتنے لوگ تھے، جن میں سے ایک ابو لہب ہے، اور اسی طرح سے عقبہ بن ابی معیط ہیں، حکم بن ابو العاص ہے، عدی بن حمراء ثقفی ہے، ابن الاسداء الہذلی ہیں، یہ آپ کے پڑوسی تھے۔ ان پڑوسیوں میں سے حکم بن ابو العاص نے ایمان لایا، بقیہ پڑوسیوں نے کبھی ایمان قبول نہیں کیا۔ مکہ سے نکلا ہوا دین ہندوستان کے لوگ قبول کر رہے ہیں اور آپ کے پڑوسی قبول نہیں کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا کام ہے دین پہنچا دینا، اللہ کا دین کو عام کر دینا، اللہ کا کام ہے اس کے دلوں میں داخل کرنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں سب کے سب لوگ پہلے صحیح راستے پر آ جائیں پھر آگے کوشش کریں، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی ساری زندگی پڑوسیوں پر ہی محنت کرتے ہوئے نظر آتے، مکہ سے مدینہ کی طرف کبھی نہیں نکلتے۔ ہر ایک کو ایک وقت میں سب کو بتانا ہے، یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے یہاں ہو پھر یہاں ہو، یہاں کامیابی ہو پھر یہاں ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بولنا ہے، پہلے اپنے جو قریبی ہیں اللہ نے کہا پہلے ان کو ڈراؤ۔ ان کو ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ انہی پر محنت کرتے رہو، اتنی محنت کرو اتنی محنت کرو کہ جب تک کہ وہ صحیح راستے پر نہ آ جائیں آگے نہ بڑھو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کم سے کم آپ کا زیادہ حق ان کے اوپر ہے، آپ یہاں سے شروعات کرو، انہیں بتائیں، یہ نہیں مانتے ہیں تو دوسروں کو بتائیں، وہ بھی نہ مانیں اور آگے مان لیں تو بھی آگے، نہ مانیں تو بھی آپ کو آگے بڑھنا ہے، ہر حالت میں آگے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دیتے رہے اور یہ پڑوسی آپ کو تکلیف دیتے رہے۔
تو پڑوسی کے حساب سے بھی گھر والے تنگ ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، سیرت میں نبی کی شخصیت کی تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں شوہر کو یا باپ کو پڑوسی تکلیف دے رہے ہوں تو اس گھر میں رہنے والی عورتوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، سب کو تکلیف ہوگی۔ تذکرہ تو صرف نبی کا ہو رہا ہے، تو جو ایک مرد کو تکلیف ہو رہی ہے وہ برداشت کرنے کے قابل ہے، برداشت کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو، گھر والوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو ان کی تکلیفیں وہ پریشان کر رہی ہیں، اور دوسری یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شوہر، ہمارے والد کچھ برا تو نہیں کر رہے ان کے ساتھ، پھر بھی ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ہم اتنا احترام کرتے ہیں، یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، کانٹے ڈال دیتے ہیں، کچرا پھینک دیتے ہیں۔ کیا یہ شخصیت ایسی ہے کہ کچرے پھینکے جائے اس کے اوپر؟ یہ عمر نہیں ہے کہ 4 سال تو 5 سال کے بچے ہیں کہ آپس میں مٹی پھینک رہے ہیں ایک دوسرے پر۔ یہ تو 40 سال کی عمر سے آگے نکل گئے۔ کچرا پھینکنے والے 60 50 60 70 سال کی عمر کے لوگ ہیں۔ یہ چھوٹے کھلونے کھیلنے والے بچے نہیں ہیں۔ اگر اتنی بڑی عمر کے لوگ کچرے پھینک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی دشمنی میں بڑے سے بڑا آدمی کمتر سے کمتر، گھٹیا سے گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کا صبر کرنا یہ اصل امتحان ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شروع میں اتنی تکلیف ہوئی، پھر تکلیف میں خفت نہیں ہوئی، تکلیف بڑھتے چلے گئی، اور آگے بڑھے گی، اور آگے بڑھتے جائے گی۔ ہم سوچتے ہیں نا ہمارے ملک میں فلاں سال تھا، ایسا تھا، اب اور ہو گیا، اب اور ہو گیا، اب کیا ہو گیا، کیا ہوگا نہیں معلوم۔ 2021 ایسے گزرا ہے، 22 کیسے ہوگا نہیں معلوم، 23 کیسے ہوگا نہیں معلوم۔ حالات ایسے پورے ملک میں ہیں، ایک 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا نہیں پتہ ہے۔ لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں، لیکن اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں کہ حالات ایسے ہی ہیں، تو ان حالات کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایسے حالات میں ان لوگوں کا دماغ، ان لوگوں کا ذہن بدلنے کے لیے ہمیں کیا محنت کرنی چاہیے، اس پر کوئی تبصرے نہیں ہیں۔ ڈرانا، خوف میں مبتلا کرنا پوری قوم کو، دیکھو ایسا ہو رہا ہے، یہ سازشیں ہو رہی ہیں، فلاں جگہ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، فلاں ان کے ساتھ ہیں۔ بڑا خطرناک زمانہ آ چکا ہے۔ زمانہ خطرناک ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ آپ تو قوم کے رہنما رہبر تھے، دین اسلام کے داعی تھے، تو اس خطرناک زمانے کو آپ نے گلزار کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے اس کے اندر وہ رونق کیوں نہیں پیدا کر دی؟ آپ کا تو کام تھا کہ ان کے اندر کی نفرتوں کو ختم کرنا۔ آپ کا کام تھا وہ اندھیرے میں ہے، ان کی زندگی میں روشنی پیدا کرنا، وہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ کو تو موقع انہوں نے ہر جگہ دیا ہے۔ ٹرین میں وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بس میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہوٹلوں میں ساتھ کھانا کھاتے ہیں، گھروں میں پڑوسی آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ تو پھر ایسی صورت میں پھر ہماری کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شرارت ان کے پاس کم ہے، ناکامیاں، غفلت ہمارے پاس زیادہ ہے۔ مسلمان زیادہ غفلت کا شکار ہیں، مسلمان زیادہ ناکام ہیں، وہ اپنے میں ہی جھمیلے لیے ہوئے ہیں، آپس میں لڑائیاں کرنا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، اس سے ان کو فرصت نہیں ہے، وہ کہاں غیروں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کی دعوت دینے کی، غیروں کے درمیان میں بھی اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا اخلاقی عملی اور نمونہ پیش کرنے کی توفیق دیں کہ جن کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت ہے، ان کے دلوں میں اسلام کے لیے محبت داخل ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔